تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنے آپ کو بدلے نہ، خود اپنے آپ کو چینج نہ کرنا چاہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر نا دعا تو کی جاتی ہے نظام مصطفیٰ آ جائے، گفتگو بھی کی جاتی ہے، آپس میں بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو جائے، ایسی حکومت آئے کہ اسلامی نظام آ جائے۔ لیکن جب عملی طور پہ ہمیں کاوش کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں نہیں یار مولویوں نے کیا کرنا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا نافذ ہونا ہے۔ میں بخاری شریف سے بھی آپ کو حدیث ایک سناتا ہوں، لیکن افسوس کی بات ہے ہمارا نظام مصطفیٰ دعا تک ہے، ہمارا نظام مصطفیٰ کا نفاذ کی خواہش گفتگو تک ہے، ہمارا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی خواہش بحث و مباحثے تک ہے، ہمارے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش صرف آپس میں جو ہے نا وہ بحث و مباحثہ کر کے لڑائی جھگڑے کرنے کی حد تک ہے۔ اس سے آگے عملی طور پر ہم حکمرانوں کی کیا بات کریں، ہم خود نہیں اپنے آپ کو بدلنا چاہتے۔ قرآن جب کہتا ہے نا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس قوم کی حالت بدلتا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ راتوں رات جو ہے نا نظام بدل جائے، راتوں رات 500 کی چیز جو ہے نا 10 روپے پہ آ جائے، راتوں رات پیٹرول جو ہے نا وہ 50 پہ آ جائے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ رب کا فیصلہ اٹل ہے، سارے جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن رب کا فیصلہ اور اس کے رسول کا فیصلہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن تو ایک ایک لفظ شاہد ہے، قرآن تو ایک ایک لفظ گواہی دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلو، جب تم بدلو گے تو اللہ نظام کو بھی بدل دے گا۔ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم ان لوگوں کے گن گاتے ہیں جن کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ شریعت کے ایسے مخالف ہیں۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، بعض اوقات کئی لوگ نا وہ غصہ کر جاتے ہیں، لیکن غصے کی بات نہیں، میں تو حق بیان کر رہا ہوں۔ یہاں پر کرسی پر بیٹھ کر اگر حق بیان نہیں نہ ہونا تو پھر کہیں بھی نہیں ہونا۔ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں پچھلے سال ہی تھا پہلا جمعہ، پورے پاکستان کے اندر علماء کو جمعہ نہیں پڑھانے دیا گیا۔ رمضان کا پہلا جمعہ تھا، تقریباً پورے پاکستان میں علماء نے جمعہ نہیں پڑھایا، کسی کی ڈیوٹی لگائی جو علماء تھے تقریباً۔ وجہ کیا تھی؟ کسی کو جیل میں ڈال دیا، کسی کے اوپر مقدمات ہے، کسی کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں۔ لیکن رب بھی کتنا قادر مطلق ہے یار، تھوڑا سا سوچیں ذرا، رب بھی کتنا قادر مطلق ہے کہ دین والوں کو کلادم کہا پچھلے سال، آج کی بات کر رہا ہوں، دین والوں کو کلادم کہا، دین والوں کو کہا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ رب اتنا قادر مطلق ہے کہ مولویوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی، ابھی کوئی دین والوں نے جنگ نہیں لڑی، رب نے خود ہی بدلہ لے لیا کہ جنہوں نے علماء کو ڈنڈے مارے، کئی عاشقان مصطفیٰ کو رمضان کے اندر شہید کیا، رب نے ایسا بدلہ لیا، سال نہیں گزرا وہ خود گھر بیٹھے ہی کلعدم ہو چکے ہیں۔ ان کا نام و نشان انشاءاللہ جو تھوڑا ہے وہ بھی مٹ جائے گا۔ کیوں؟ کہ جو دین کا مخالف ہوتا ہے رب کو وہ پسند نہیں ہوتا۔ وہ جتنا مرضی بڑا طاقتور جابر بن جائے، وہ جتنا مرضی ظالم بن جائے، وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میرے پاس بڑی حکومت ہے، لیکن یاد رکھو کہ رب کے سامنے کسی کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر مزے کی بات آپ کے سامنے عرض کروں، پچھلے سال کہا تھا نا یورپ کے خلاف قرارداد منظور نہیں کر سکتے، یورپ ناراض ہو گیا تو روٹی بند ہو جائے گی۔ یورپ ناراض، قرارداد کس لیے پیش کرنی تھی؟ میرے لیے، آپ کے لیے نہیں، آپ کی عزت کے لیے نہیں، بلکہ پیٹرول کے لیے بھی نہیں، بلکہ مہنگائی کے لیے بھی نہیں۔ قرارداد منظور کس لیے کروانی تھی؟ کہ حضور کی ناموس کے لیے، کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ صرف اتنا کر لو کہ پارلیمنٹ کے اندر قرارداد منظور ہی کرا لو، اگلے معاملات تم اتنے جو ہے نا وہ باغی نظر ہو، تم اتنے جو ہے نا اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہماری روٹی بند ہو جائے گی، کم سے کم قرارداد ہی منظور کر لو۔ لیکن قرارداد تک منظور نہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر۔ لیکن بتائیں اس وقت کہا جاتا تھا یورپ ناراض ہو جائے گا، بتائیں کہ آج یورپ راضی ہے کہ نہیں راضی؟ بتایا جائے، آج بھی یورپ ناراض ہوا نا؟ کیا ہماری روٹی بند ہو گئی ہے؟ اے کاش عمران خان اور اس کے چاہنے والے قرارداد منظور کروا دیتے تو تا قیامت
دین کی تاریخ کے اندر، اسلام کی تاریخ کے اندر ان کا نام لکھا جاتا. لیکن آج جب نام لکھا جائے گا، کہا جائے گا رسول اللہ کی ناموس کی خاطر تو قرارداد منظور نہ کرا سکے، لیکن روس کو خوش کرنے کے لیے یورپ کو ناراض کر دیا. پتہ کیا چلا؟ یہ باتیں ایسی ہیں بعض اوقات کڑوی لگتی ہیں، لیکن سمجھانا مقصد ہے. ہمیں اللہ نے منبر دیا ہے، رب نے ہمیں منصب دیا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، پچھلے سال پہلا جمعہ نہیں نہ پڑھانے دیا رمضان کا علماء کو، تقریباً پورے پاکستان کے مولوی آج منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. علماء کرام آج بھی منبر کی زینت ہے، لیکن اگر کوئی کرسی کی زینت نہیں نا تو وہ ہے جس نے اسلام کے خلاف اقدامات اٹھائے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام موجود تھے. جلدی سے سماعت کیجئے گا. تو ایک اعرابی دیہاتی آیا، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. اس نے آتے ہی نا فقال متی الساعہ، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ بتائیے. حضور تھوڑی دیر رکے تو قال این اراہ السائل عن الساعۃ، حضور نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے سوال کرنے والا جس نے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا. قال ہاں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہوں، میں فلانے گاؤں سے آیا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی. قال فاذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرنا. اب امانت الگ چیز ہے، امانت یہ ہے کہ کوئی چیز رکھوائے تو اس میں بندہ خیانت کر جائے. قال کیف اضاعتها، اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ یہ امانتیں کب ضائع ہوں گی اور اس کی صورت کیا ہے، اس کی وضاحت ارشاد فرما دیں. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب ایسا نااہل بندہ جو اس کام کے اہل نہ ہو، حکمرانی کے اہل نہ ہو، اگر اس کو حکمرانی کے منصب پر فائز کر دیا جائے تو سمجھ لو قیامت کا انتظار کرنا. یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے جو قرآن پاک کے بعد سب سے عظیم کتاب ہے. اس حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرما دیا کہ جو نااہل بندہ حکمرانی کے اوپر آ جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. تو آج غریبوں کے لیے قیامت نہیں کہ جو 100 روپے کی چیز تھی وہ 600 کی ہو چکی ہے. غریبوں کے لیے قیامت نہیں کہ آج مہنگائی بڑھ کر 400-500 گنا اضافہ ہو چکا ہے. کیا غریبوں کے لیے قیامت نہیں کہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے؟ کیا غریبوں کے لیے قیامت نہیں کہ عدالتوں سے انصاف بک رہا ہے؟ کیا غریبوں کے لیے قیامت نہیں کہ لاشیں بکھری پڑی نظر آتی ہیں لیکن مارنے والوں کو پوچھا نہیں جاتا؟ کیا یہ مسلمانوں کے لیے قیامت نہیں کہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہو چکے ہیں؟ لیکن میں یہاں پر یہی کہنا چاہتا ہوں آخر میں جو میں نے آیت پڑھی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے. غیروں کے قصیدے پڑھنا عوام الناس چھوڑ دے. دین کے ساتھ بیزار رہنے والے، دین کو اپنے گھر کی جو نا وہ دہلیز بنانے والوں کے قصیدے ہم گانا چھوڑ دیں. قصیدے گانے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے گاؤ، قصیدے گانے ہیں تو دین والوں کے گاؤ. دین والوں کے گاؤ گے تو اللہ دنیا و آخرت میں عزتیں عطا فرما دے گا. تو اس لیے آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. ہم تو یہاں موجود ہیں لیکن علماء کو گرفتار کرنے والے ان کی کرسی موجود نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہم نے مقابلہ نہیں کیا، رب نے خود ہی بدلہ لے لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.